रहीम मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, दोस्तों आपका शुक्रिया। आ, हम तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, हलीम आदिल शेख साहब, खुर्रम शेर समान साहब और दीगर हमारे दोस्त MPAs MNAs यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहा हमने और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर यहाँ तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमारी गुफ्तगू हुई। यकीनन बैठते हैं, सियासी लोग हैं और हम इस वक्त वफाक में हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो तमाम के तमाम पहलू ज़ेर बहस आते हैं, लेकिन दो ज़्यादा अहम या फ़ौरी नौइयत की बातें हैं कि जो हमारे यहाँ गुफ्तगू हुई है। मैं अगर फिरदौस भाई इजाज़त दें मैं दोनों बयान कर देता हूँ, फिर आप फरमा लीजिएगा इनके हवाले से। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के दोस्त इस हवाले से हमारे दफ्तर आज तशरीफ़ लाए। इन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की हमारी कि सूबे सिंध की 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है जनवरी के महीने में, और फिर फरवरी की 18-19 तारीख को आखिरी इंतखाब है। क्योंकि हम दोनों ही जमातें बहरहाल ये बात असम्बली से बाहर भी ये बात बहुत फोर्सफुली करते रहे हैं और कायल होकर करते रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ गुज़िश्ता 12 बरसों में पूरे सूबे के अवाम पर जो सबसे बड़ी आफत टूटी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नाअहल और बदउनवान हुकूमत के। हम ये समझते हैं कि सूबे सिंध, खा वो कश्मीर हो या लड़काना हो, उमरकोट, सांगड़ या फिर कराची हो, वहाँ अवामी खिदमत के मंसूबे उस वक्त तक नहीं बन सकते शफाफियत के साथ कि जब तक हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ असम्बली में अक्सरियत पर हैं। उस अक्सरियत के हवाले से भी खैर हमारे पास दूसरे रीज़न्स हैं, हम उसको मसनूई अक्सरियत मानते हैं, क्योंकि बहरहाल अगर जिस दिन यहाँ फेयर मरदमशुमारी हुई तो शायद ये नंबर्स तब्दील हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल तो उन 3 नशिस्तों की ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हमसे बात की कि क्या ही अच्छा हो कि हम और GDA और जो दीगर दोस्त हैं वो मिलकर इन ज़िमनी इंतखाबात में अपने मुश्तरका उम्मीदवार ला सकें। हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों की गुजारिश को सुना और बहुत संजीदगी के साथ अब ये गुजारिशात हम राब्ता कमेटी में भी रखेंगे और फिर इस पर जो भी आइंदा गुफ्तगू होगी वो हमारी एक आध और मीटिंग होगी और उसके बाद फिर हम तय कर लेंगे कि हमारा क्या फ़ैसला है। तो दीगर बातें हुई हैं, उसमें बहुत अहम और फ़ौरी नौइयत की बात है मरदमशुमारी। 2017 की मरदमशुमारी पर हम कायल थे कि उसमें संगीन खामियां हैं, यही वजह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हम 3 अगस्त 2018 के तहरीक इंसाफ के मुआहदे में हमने उसको नुक्ता अव्वल बनाया, तहरीक इंसाफ कायल थी, इसीलिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उस पर दस्तखत किए तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इसमें जो पार्लिमान की करारदादें थीं कौमी असम्बली की और फिर सैनेट ने एक पूरी कमेटी तश्कील दी थी कि वो ऑडिट करवाएंगे कम से कम 5% रिहायशी ब्लॉक्स का, ताकि जो खामियां हैं उनकी निशानदही हो सके। बदकिस्मती के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। हुकूमत ये कहती है कि फ़ंड्स की दस्तयाबी का था, कोरोना भी आ गया, सब चीज़ें रहीं, लेकिन बहरहाल हमने तहरीक इंसाफ से ये हम गुजारिश करते रहे और फिर 2020 के अवाइल में एक काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें MKM की नुमाइंदगी अमीनुल हक साहब कर रहे थे और उसने भी इन खामियों की निशानदही की। MKM ने हम कोई ज़िद्दी बच्चे नहीं हैं या हम कोई बैनर या नारेबाजी की सियासत नहीं कर रहे कि हम किसी भी हुकूमत या किसी सियासी पार्टी को गलत साबित करें, बजाय इसके कि हम ये समझते हैं कि जिस मुल्क में वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर होती है और बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त आबादी के गिनने से जुड़ी हुई हैं, वहाँ जब तक आबादी को दुरुस्त गिना नहीं जाएगा, मुझे ना पानी मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना एडमिशन्स मिलेंगे और ये सारी और ना नशिस्तें मिलेंगी, ना हक़ नुमाइंदगी मिलेगा। तो इसलिए उसको दुरुस्त होना चाहिए और हुकूमतों के पास कोई ना कोई हल होना चाहिए। अगर आप ऑडिट नहीं करवा सकते तो फिर आप एक नई मरदमशुमारी करवाएं। ये हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त थी, मुतालबा था। वज़ीर आज़म साहब भी जब सितंबर के महीने में तशरीफ़ लाए उनके सामने भी ये हमने मुतालबा रखा था और काबीना की कमेटी ने भी इस मुतालबे को तो बहरहाल आगे बढ़ाया है। हमने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जो मुलाकात की उसमें भी हमने अपना यही नुक्ता उनकी जानिब रखा कि वज़ीर आला सिंध मुश्तरका मफादात की काउंसिल में पूरे सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उनकी है।
تو وہ یہ پہلو بھی رکھیں کہ آڈٹ کروایا جائے، اور نہیں اگر کروا سکتے ہیں تو فی الفور نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے تاکہ ہمارے تحفظات دور ہو سکیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ تحریک انصاف کے دوستوں نے جب پہلے بھی ہم سے معاہدہ کیا تھا تو یہی بات کی تھی، آج بھی کہا ہے کہ ہم اس پر قائل ہیں، اور یقیناً ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اس حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی پالیسی بہت جلد بیان کریں گے۔ بصورت دیگر شہری سندھ کے لوگوں میں بہرحال یہ اضطراب تو ہے، اور تحریک انصاف کے پاس بھی ایک بڑی نمائندگی ہے شہری سندھ کی، تو یقیناً آپ کے اوپر بھی یہ عوامی دباؤ تو ہوگا۔ تو یہ دو اہم باتیں تھیں، میں گزارش کروں گا فردوس بھائی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کا فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب افراد کا شکریہ، اور ایم کیو ایم میں قمر نویز صاحب کا، فیصل بھائی کا، حمید بھائی اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ کہ آج ہم نے ایک کے بجائے 2 پیالی چائے پی ان کے پاس، اور گفتگو بڑی اچھی ماحول میں رہی، سیر حاصل رہی۔ 2-3 چیزیں فیصل بھائی کی میں کریکٹ کرتا جاؤں۔ یہ جو عذاب سندھ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو 12 نہیں اب 13 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ درست۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتیں پوری طور پہ اس بات سے متفق ہیں کہ سندھ کے سب سے بڑا دشمن، انہی نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس پہ بھی ان سے اختلاف رکھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی مر چکی، اب صرف زرداری لیگ رہ گئی، اس سے کہ اس پارٹی کا بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ صرف ان کا نام اور ان کی شہادتیں استعمال کرتی آ رہی ہے سندھ کے عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ میرا آپ سے دوسرا اختلاف تھا، امید ہے آپ اس سے بھی میری ایگری کر لیں گے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے، اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اور میں کہتا ہوں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، اور زر کا پجاری زرداری۔ تو ہمیں ساری جماعتیں جو اس وقت جوائنٹ اپوزیشن میں سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہیں، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جیسے فیصل بھائی نے کہا، باہر بھی ہم اس بات پہ متفق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج جو بات ہم نے آ کے یہاں رکھی ہے کہ ہم تینوں جماعتیں انشاءاللہ عنقریب مل کر ایسے طریقہ کار سے نکالیں گے جس سے صوبہ سندھ میں بھلائی آئے۔ جہاں تک سینسس کا تعلق ہے، میرا پوائنٹ آف ویو، میں نے بڑے کھل کے پریس کانفرنس میں پرسوں یا 2 یا 3 دن پہلے انصاف ہاؤس میں کام کیا، جس میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ جو کمیٹی تھی اس کی سفارشات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ 2017 کے سینسس کو ریویو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے اور اس کو کریکٹ کیا جا سکے 4 سال بعد۔ اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ سینسس میں ٹرانسپیرنسی اس حد تک موجود نہیں تھی جس سے شہری اور خاص طور پہ اربن ایریا سے، شہری علاقوں کے لوگ سیٹسفائیڈ ہوں کہ تمام لوگوں کی گنتی صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے بالخصوص سندھ کے اندر جہاں ہم دونوں جماعتوں نے سینسس سے پہلے ایک اسٹینس لیا تھا جو اس وقت قبول نہیں ہوا تھا، اس سے کہ 98 کے سینسس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے شہری علاقوں کا سینسس ہوتا تھا اور اس کے بعد دیہی علاقوں کا ہوتا تھا اور مینیپولیشن ہوتی تھی۔ ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی اس وقت کہ دونوں ایک ساتھ ہوں، یا پہلے دیہی علاقوں کا سینسس ہو جائے اور اس کے بعد شہری ہو۔ آج پھر ہم جس بات کرنا چاہتے ہیں سینسس کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں پہلے ایک علاقے کا ٹیسٹ سینسس کرائیں گے اور اس کی ٹرانسپیرنسی چیک کریں گے۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جس کا اسد عمر صاحب اعلان کر چکے ہیں، اور یہ پوری سینسس کی ایکسرسائز کی سفارشات کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو اس دن کیبنٹ میں اپروو ہوا ہے، وہ خود امین الحق صاحب کے نیچے بنی ہے۔
और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 3 माह के अंदर वो तमाम तर सिफारिशात जिसके तहत अगला सेंसस होना चाहिए वो सामने आ जाएंगे। ये भी पीपल्स पार्टी का जो काम है कि चीजों को उलझाओ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कोई बात जाने से पहले उसे कैबिनेट में डिस्कस होना लाजिम व मलजूम है कि प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का अप्रूवल होगा तो फिर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगी बात। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कैबिनेट ने गैर आईनी काम कर दिया। कैबिनेट ने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हम बहैसियत एक सियासी जमात के और जो फैसल सब्जवारी साहब ने बात की हम पहले कर चुके, आज फिर इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम तर साथियों हलीम आदिल शेख साहब, खुर्रम शेर जमान, शब्बीर कुरैशी, संजय, डॉक्टर सईद आफरीदी, हम सब अफराद इस बात पे यकीन रखते हैं कि सेंसस की एक्सरसाइज को दोबारा जल्द से जल्द होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि एक पहले टेस्ट सेंसस होगा और उसके बाद कंप्लीट सेंसस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आते तो भाई आप कह रहे थे ना कि एक मकान में 4000 वोटर रजिस्टर्ड हैं, वाला एतराज बता दिया आपने फैसल साहब को? जी देखिए, वो तो हमने 12 वोटर लिस्ट के ऊपर बात करते आए। उसका जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इबाहम होता है, बहुत सारी चीजें इनके जो ऑब्जेक्शन है वो दुरुस्त भी हैं। जैसे मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ वो डिस्ट्रिक्ट नहीं रही तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो बट इररिस्पेक्टिव वो 2017 की बहस में हम क्यों पड़े? वोटर लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, इस पे तो कोई नहीं इतराज कर रहा, ना ये करेंगे ना हम करेंगे। अगर वोट, और हम तो कहते हैं उसको नादरा से लिंक करो वोटर लिस्ट को भी, मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसमें इनको भी कोई इतराज नहीं है। हम कहते हैं सेंसस को नादरा से लिंक करो, इनको भी एतराज नहीं, हमको भी एतराज नहीं। जितनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ जाएगी और जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ होगा, रिजल्ट्स वेरीफाइबल होंगे और इतने सवालात कम उठेंगे। मैं एक मिनट इख्तिदार ने जो बात की है ना, थोड़ा सा मैं इख्तिदार ने जो बात की है मैं इसको मजीद सराहत के साथ बयान कर दूं। देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ात सबके हैं। बदकिस्मती के साथ हुआ यही है, मुल्क भर का जो पॉपुलेशन टू वोटर रेशो है वो मुख्तलिफ है और कराची शहर का पॉपुलेशन टू वोटर रेशो मुख्तलिफ है। सिर्फ सेंसस तक बात नहीं है, उसकी बुनियाद पर जो हल्का बंदियां होती हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से फिरदौस नकवी साहब, हलीम आदिल शेख साहब MPAs हैं, एक के हल्के में 2.25 लाख वोटर के ऊपर हल्का बना दिया गया है, एक के हल्के में 55-56 हज़ार वोटर के ऊपर हल्का बना दिया गया है। आपको पाकिस्तान का आइन कहता है 1 मैन 1 वोट, यानी हर आदमी को उतना ही हक़ नुमाइंदगी है। लेकिन जब आप इस तरीके से जेरीमैंडरिंग करते हैं तो लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं। एक मकान के ऊपर 4000 वोट का फिरदौस भाई फरमा रहे थे, हमारे पास ऐसी 400 का तो हमारे पास ऐसी जगह भी हैं कि जहां आबादी 0 दिखाई गई है, कब्रिस्तान के 280 वोटर दिखा दिए गए हैं। ये सारी की सारी सिफारिशात हमने काबीना की कमेटी में पेश भी की हैं और ये सब रिकॉर्ड पर है और ये हमारा डाटा नहीं है। अच्छा सजवारी साहब, छोटा सा सवाल है, ज़ाहिर 2 साल का अरसा हो गया है वफाकी हुकूमत को, बहुत दफ़ा इन्होंने वादे किए कि शहर में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम दूसरी बात करें मरदमशुमारी के हवाले से, तो हाई लेवल पे तो ज़ाहिर मरदमशुमारी जो है वो मानी जा रही है। अगर PTI की हम बात करें कि वो कह रही है ठीक है मरदमशुमारी जो होगी सो हो। सेकेंडली, आप वफाकी हुकूमत में आपको नुकसान भी हो रहा है। कल ताज हैदर ने इसी जगह आपको कहा कि सीने से लगाना चाहते हैं, क्यों ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाए, कम से कम शहर के लिए शायद कोई बेहतरी हो जाए, क्योंकि 2 साल में तो नहीं नजर आया PTI की। देखें, मैंने कमरे में बैठकर ताज भाई की इस ऑफर पे जो जवाब दिया था वो मुनासिब नहीं है, वहाँ की बात थी। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि किसी प्रो पीपल कानून साजी के लिए, अवामी फ़ायदे की कानून साजी के लिए अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है तो हम खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वज़ीर आला का फैसला था लॉकडाउन का, सूबाई हुकूमत का था, हमने उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय कायल होकर कि नई हुकूमती ये जो इक़दाम है ये दुरुस्त होगा शहरियों की फलाह के लिए, हमने उसकी हिमायत कर ली। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात पर भी कायल हूँ कि आप कितना भी पेशावर की BRT पे मजाक बना लीजिए कि 6 बरसों में बनी, बहरहाल बन गई। 13 बरसों में
میرے وزیر اعلیٰ اور میری صوبائی حکومت صوبے کی 13 بسیں نہیں چلا سکی کراچی شہر میں، یہ حقیقت ہے، اور کئی ہزار ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے بعد۔ اور ہم نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ شہری سندھ کو جو اس کا حصہ ملنا چاہیے وہ نہیں دے رہی ہوتی آپ کی حکومت۔ آبادی بڑھنے سے NFC میں صوبہ سندھ کا بجٹ کئی سو ارب روپے بڑھے گا حصہ، لیکن وہ سارا کا سارا آئے گا بھی شہری سندھ کے پاس یا نہیں، اس کے ہمیں امکانات کم لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہیں، جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، ہم ان کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں، ہم آپ کے جونیئر پارٹنر ہیں۔ فیصل بھائی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی آپ کو کئی دفعہ شہری اس پر دھوکے دے چکی ہے، وزیر اعظم نے 1200 ارب روپے کا کیا، لیکن پیپلز یہ سنا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی میں ترقیاتی کام نہیں کرانا چاہتی، تو آپ ان پہ بھروسہ کر کے مشترکہ کوئی لائمل کیوں نہیں کرتے کہ شہر میں کام شروع ہو؟ فنڈ موجود ہے، پیپلز پارٹی تو کبھی بھی نہیں چاہتی، اور آپ کو کئی دفعہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کے در پر آ جاتے ہیں، تو یہ 1200 ارب روپے مل کے مشترکہ کوئی قانون 18ویں ترمیم رہے گی تو شہر کا تو یہ بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اسی 18ویں ترمیم پہ آئین کا آرٹیکل 140A بھی موجود ہے، بلاول صاحب یقیناً اس پہ بھی ان کو گفتگو فرمانی چاہیے کہ اسی 18ویں آئینی ترمیم کے آرٹیکل 140A پہ آپ کی حکومت کیوں کر عمل نہیں کرتی۔ رہ گئی بات کہ وہ 1100 ارب ہو یا اس کے علاوہ پہلے کا 162 ارب روپے ہو، وفاقی حکومت کا جتنا حصہ اس کو خرچ کرنا چاہیے، بالکل یہ بھی یقیناً اپنے ہاں یہ بات کرتے ہوں گے، اور ہم بھی بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ شہریوں کا جو کہ ٹیکس دینے والے ہیں، جو پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں، اور یہ میں بات کسی کسٹمز ڈیوٹی یا امپورٹ ڈیوٹی کی بنیاد پہ یا کسی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیڈ آفس کراچی میں ہونے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا۔ یہاں کی مارکیٹیں اپنا سیلز ٹیکس بھی جو ہے پورے اسلام آباد اور لاہور شہر سے زیادہ دے رہی ہیں، ہماری چند مارکیٹس، تو یہ ہمارا حق ہے، یہ ریاست کے ساتھ شہری کا معاہدہ ہے جس کی آئین جس کو گارنٹی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ ہم سب کو توقع اس لیے تحریک انصاف سے زیادہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایسی وفاقی حکومت ہے کہ جس کے پاس براہ راست نمائندگی ہے کراچی شہر سے، اور یہ درخواست ہم نے آج بھی کی اور ہمیشہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیے میں اس بات پہ ایکسیپشن لیتا ہوں جو میرے بھائی نے ایک نے کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے، فیڈرل، پروونشل اور لوکل۔ جو حشر نشر پاکستان پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے کہ 2007 کے بعد سے PFC نہیں دیا۔ باقی جو بلدیاتی نظام جس شہر اور علاقے میں، وہ داستان وہاں سے سن لیجیے۔ جو بنیادی سہولتیں شہریوں کو چاہیے اس کی ذمہ داری دراصل جو ہے وہ صوبائی حکومت کی۔ اس کے باوجود جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اس نے بے تحاشا پیکیجز بھی لانے کی کوشش کریں، اور جو ہمیں مزاحمتیں فیس ہو رہی ہیں وہ اس حد تک گئی کہ ہمیں کور کمانڈر کی مدد چاہیے ہوئی کہ یہ کام کروانے میں آپ ہماری مدد کیجیے، اور دونوں پیکیجز کے لیے کیا گیا۔ اور اگر آپ کو نہیں ہو تو میں آپ کو اور بھی بتا دوں، جو 6 فلائی اوور بنے، جو نستر روڈ بنی، جو منگو پیر روڈ بنی، اور اب 5 جنوری کو جہاز لینڈ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ 15 جنوری کو جو ہے وہ 50 فائر ٹینڈر 2 باؤزر سڑکوں پہ نظر آئیں گے آپ کو۔ اس وقت کراچی شہر میں صرف 7 فائر ٹینڈر ہیں۔ یہ ذمہ داری وفاق کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی، اور یہ کراچی کو تو تحفہ مل گیا، سندھ کے باقی شہروں میں بھی، کسی شہر میں بھی چلے جائیں، وہاں کوئی چلتے ہوئے فائر ٹینڈر نہیں نظر آتے، کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ چلتا ہوا نظر نہیں آتا، پانی صاف پینے کا نہیں ملتا، بسیں نظر نہیں آتی، پبلک ٹرانسپورٹ۔ تو یہ اس لیے جو جس کے اوپر الزام ہو اس پہ لگائیے، اور پریس کانفرنسز میں جو سوال پوچھیں، اگر آپ عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمارا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے کہ جس کے اندر غلط بیانی نہ ہو۔ اچھا، ایک سوال میں عوام کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاتے ہیں زرداری صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کابینہ اس مردم شماری کو تسلیم کرے اور ایم کے اس میں حصہ دار رہے، یقیناً ان پہ دباؤ ہے۔ فائز محبوب صدیقی نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ لے کر جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا گیا، تو واقعی کیا آپ کے اوپر مقتدر حلقوں کا دباؤ ہے کہ آپ یہاں پر اس حکومت کے ساتھ موجود رہیں کیونکہ آپ وزبلی کراچی کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں لیتے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کابینہ میں رہتے ہوئے بھی ہم نے یہ بات کی ہے اور آج بھی کی ہے، اور جو کابینہ نے اپنی سفارشات میں بھی ڈالا ہے، لیکن میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اپنی جماعت کا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت اس پہ مزید وضاحت سے گفتگو فرمائیں،
کہ نئی مردم شماری وہ سفارش نمبر 2 ہے کابینہ کی کہ جلد از جلد اعلان کیا جائے. سفارش نمبر 3 یہ ہے کہ نئی مردم شماری پہ اگر کوئی 10 سال کی قدغن ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس کو طے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مطالبے کو جلد از جلد منظور کیا جائے. وزیر اعظم صاحب اس کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے. تو آپ کابینہ میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ اپنے جو کانسٹیٹوئنٹ ہیں، آپ کے جو ووٹرز ہیں، آپ ان کے جو عوامی شہری سیاسی مفادات ہیں اس کا تحفظ کر سکیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں رہتے ہوئے ہم نے عدالت کا دروازہ چھوڑا نہیں ہے، وہاں ہم پٹیشن میں موجود ہیں. حکومت کے ساٹھ مذاکرات پہ ہم نے وہ کمیٹی بنوائی کابینہ کی اور اس کمیٹی کی سفارشات کے ذریعے ایک نئی مردم شماری کی جانب جا رہے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل ایٹ آل. بالکل تسلیم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ نئی مردم شماری کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو وفاقی کابینہ نے شاید مشترکہ مفادات کی کونسل میں بھیجا بھی ہے. یہ تحفظات دور نہیں ہوئے تو اس پر نون لیگ کے مفتا استعمال کہتے ہیں کہ ایم پی ایم ڈھونگ کر رہی ہے، نہ وہ حکومت سے نکلے گی نہ وہ استعفے دے گی، وزارت چھوڑے گی. نہیں، میرے خیال میں دیکھو وزارت تو میرے بھائی مفتاح بھائی کو بھی پتہ ہے کہ جنوری 2020 میں ہم چھوڑ چکے تھے. ہمارے دیگر مسائل بھی ہیں کچھ جو سمجھنے چاہیے کہ پاکستان پیپلز ہمارے 100 سے زائد لاپتہ کارکنان اسی شہر سے لاپتہ ہوئے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت جب ہم کولیشن میں گئے اس وقت نہیں، جبکہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کی وفاقی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تھی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ 1 مہینے پہلے ایم کیو ایم کے ایک لاپتہ کارکن شاہد کلیم کو 4 سال لاپتہ رکھنے کے بعد تشدد زدہ اس کی باڈی کو پھینک دیا گیا سرجانی ٹاؤن میں، اور پاکستان کی کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی نے اس پر بات کرنا گوارا نہیں کی. پی ڈی ایم کے کوئٹہ کے جلسے میں لاپتہ افراد کی بات ہوئی، اچھی بات ہے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن کراچی میں اتنی بڑی تعداد ہے لاپتہ افراد کی، ان پر کوئی گفتگو نہیں کی ہمارے ان دوستوں نے. ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ایک گراس روٹ کی پارٹی ہیں، ہم اپنے عوام کے، اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے شہری سیاسی عوامی مفادات کا تحفظ ہم سمجھتے ہیں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہمارے ووٹر کو علم ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس حد تک سیاسی معاملہ فہمی اور تدبر کا مظاہرہ کریں.